خدا یسوع مسیح کے عظیم قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، ریولیشن گاسپل چرچ ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیر خوشیاں مبارک۔ تاریخ جس قبضہ پر گھومتی ہے وہ بیت لحم کے ازدبل کے دروازہ پر ہے۔ رالف لوکن کا یہ سادہ لیکن گہرا جملہ ہے، اس لیے کہ بیت لحم وہ مقام ہے جہاں ایک معمولی ازدبل میں خدا نے انسان کے لیے اپنی محبت کا آخری اور لاجواب ثبوت مہیا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے وہاں کھوئے ہوئے انسانوں کے لیے نجات دہندہ یعنی خدا یسوع مسیح پیدا ہوا، جو کہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم ترین اور قیمتی تحفہ ہے۔ جب بات تحفوں کی جائے تو آج ہر ایک شخص تحفہ لینا اور تحفہ دینا پسند کرتا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں میں جب دوسروں کو شریک کرتے ہیں یا دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جب تحفوں کی بات کی جاتی ہے تو ہم لوگ بڑی خوشی کے ساتھ، گرمجوشی کے ساتھ تحفے خریدتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ پولس رسول نئے عہد نامہ میں اس تحفے پر اپنی حیرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ پولس رسول کا خط، دوسرا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 9واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، شکر خدا کا اس کی اس بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ اور جب بخشش کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے گفٹ، اور جب گفٹ کا نام آتا ہے تو گفٹ دینے والا نہ تو اس کی قیمت وصول کرتا ہے اور نہ ہی گفٹ لینے والا اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ یعنی جو گفٹ ہے وہ مکمل طور پر ہمارے لیے مفت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے شکر خدا کا اس کی اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں اگر پڑھیں تیسرے باب کی 16ویں آیت میں تو وہاں پر یوحنا رسول کہتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور جب یہاں پر بخشنے کی بات آئی ہے، دینے کی بات آئی ہے، تو پھر ہم گفٹ لفظ جو ہے اسے یوز کریں گے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، گفٹ دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یسایہ نبی نے بھی اس تحفے کے دیے جانے کے سینکڑوں سال بیشتر یہ اشتہار دیا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ جب پھر بخشے جانے کی بات آئی تو یہاں پر بھی لفظ گفٹ یاد آئے گا۔ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور لکھا ہے سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے اور یہ سکھا رہی ہے کہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح بطور گفٹ دیا ہے۔
ایک تحفہ ہے. اور جب تحفوں کی بات آتی ہے تو ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم لوگ تحفے دینا کس قدر پسند کرتے ہیں اور اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. میرے عزیزو، آج اس بات کو ہمیں جاننا ہے اور سیکھنا ہے. یسوع خدا کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے. The great gift from God. اور میں چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اس تحفے کے حوالے سے کچھ باتوں پر غور کریں. تحفے لیتے ہیں. کتنے لوگوں کو تحفے لینا پسند ہے؟ لینا پسند ہے، دینے کی بات نہیں کی. کتنے لوگوں کو تحفے لینا پسند ہے؟ مجھے تو بہت پسند ہے. مجھے یہ شرٹ بھی تحفے میں ملی، مجھے یہ بیوی بھی تحفے میں ملی، مجھے میرے بچے بھی تحفے میں ملے. یہ سب کچھ خدا نے مجھے تحفے میں دیا. یہ اس کے گفٹس ہیں. یہ زندگی جو میرے پاس ہے یہ بھی تحفہ ہے، خدا کی طرف سے نعمت ہے، ایک گفٹ ہے. ہم سب گفٹ لینا پسند کرتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہمیں بخشتا ہے، وہ ہمیں گفٹ دیتا ہے، تحفے دیتا ہے. لیکن ہمیں ان تحفوں کے بارے میں آج اپنی زندگی پر چند ایک چیزوں کے بارے میں غور کرنا ہوگا. پہلی بات، جو تحفہ ہے، جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے یا آپ تحفہ دیتے ہیں تو یہ تحفہ آپ کے تعلق کا اظہار ہے. جب آپ کسی کو تحفہ پیش کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے اور اس شخص کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے. ہر کرسمس پر، ہر ایسٹر پر ایک فیملی کی طرف سے ہمیں تحفے ملتے ہیں. مالک کو سوٹ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں. میں بھی تھوڑے بہت لاپی جانتے ہیں، میرا بھی سارا پانی کرتا ہے. یہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک محبت ہے، یہ ایک رشتہ ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو عزیز جانتے ہیں. اسی طرح خدا باپ نے یسوع مسیح بطور تحفہ پیش کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ آپ کو عزیز جانتے. وہ خالق ہے، آپ اس کی مخلوق ہے. اس نے آپ کو بنایا، اپنی زندگی کا دم پھونکا اور اس روئے زمین پر آپ کو رکھا ہے. یاد رکھیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے. آپ میں اور خدا میں ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے اور وہ تعلق یہ ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لیکن آپ کے اور خدا کے دیے ہوئے تحفے میں فرق ہوتا ہے. ہم اس شخص کو تحفہ دیتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، جس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس کو ہم پسند کرتے ہیں. لیکن خدا نے اس دنیا کو اپنا اکلوتا بیٹا بخشا. خدا نے اس دنیا کو تحفہ دیا اور خدا نے ان لوگوں کو تحفہ دیا، اس دنیا کو تحفہ دیا جو اس تحفے کے لائق نہیں تھے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس دنیا کے لوگ باغی، بے دین، گنہگار، خدا کے خلاف سرکش، سزا کی مستحق، بدکاری میں لپٹی ہوئی. اور جب گناہ کی بات آتی ہے، بدی کی بات آتی ہے، سرکشی کی بات آتی ہے، باغی پن کی بات آتی ہے، تو بائبل بتاتی ہے رومیوں کے خط کے 6 باب کی 23ویں آیت میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. لیکن خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے میرے اور آپ کے گناہ کی مزدوری کی بجائے ہمیں زندگی بخش دی. اس نے ہماری گناہ کی مزدوری
खुदा यीशु मसीह की सूरत में उसने हमें जिंदगी बख्श दी। खुदा ने इस दुनिया से मोहब्बत की। उसने अपना कहर जाहिर नहीं किया, उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत दी। और उसकी मोहब्बत यह है कि उसने इस दुनिया को यीशु मसीह दे दिया। बाइबल मुकद्दस खुदा की इस मोहब्बत को कुछ यूं बयान करती है। अगर पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं से 10वीं आयत तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब हम कमजोर ही थे तो एक वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। हम जो गुनहगार थे, कमजोर थे, बदकार थे, नालायक थे, नजस थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारी खातिर हुआ। फिर क्या लिखा है, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर की। याद रखें, खुदा अपनी मोहब्बत जाहिर करता है, खुदा अपनी मोहब्बत नाज़िल करता है। खुदा दिखाता है इंसान को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और यहाँ पर खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया। पहली बात, हम गुनहगार थे। दूसरी बात, हम खुदा के दुश्मन थे, खुदा के खिलाफ सरकश, बागी, खुदा को कहर दिलाने वाले, खुदा के हुक्मों को तोड़ने वाले और खुदा के बराबर दूसरों को शरीक करने वाले। तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से हम उसके बेटे की मौत के वसीला जो है हमारा मेल मिलाप हो गया। और पौलुस रसूल लिखता है दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 18वीं और 19वीं आयत में, सब चीजें खुदा की तरफ से है जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मिलाप करा दिया। बागे अदम के गुनाह के बायस इंसान और खुदा में जुदाई पैदा हो गई। बागे अदम के गुनाह के बायस इंसान और खुदा के दरमियान दरार आ गई, अलहदगी हो गई, एक दीवार खींच ली गई। लेकिन बाइबल कहती है मसीह के वसीला से वो दीवार गिरा दी गई, वो सारी दूरी खत्म हो गई, मिलाप कायम हो गया, मोहब्बत जाहिर हो गई, गुनाह जाता रहा। और बाइबल मुझे और आपको ये बता रही है कि मसीह के वसीला से खुदा बाप ने अपने साथ हमारा मिलाप कर लिया। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप किया। खुदा ने उनकी तकसीरों को, मेरी और आपकी तकसीरों को अपने जिम्मे नहीं लगाया। अगर मेरे और आपके गुनाह अपने जिम्मे लगाए जाते तो फिर हमारे लिए जिंदगी नहीं, मौत का जो था वो फल था, मौत का तोहफा था। लेकिन खुदा ने हमारे लिए मौत का तोहफा नहीं बल्कि जिंदगी का तोहफा दिया और वो यीशु मसीह है। क्या आपने कभी गौर किया अपनी जिंदगियों पर कि खुदा ने जब यीशु मसीह को बतौर तोहफा पेश करके आपके लिए नाज़िल किया तो आप उस तोहफे से किस किस्म की मोहब्बत का इजहार करते हैं? बाज़ बात बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफा दिया जाता है और घंटे भर में वो बच्चे उस तोहफे की तहस नहस कर देते हैं। गाड़ी दी जाए तो क्या होता है, आजकल हमारे बच्चे मैकेनिक है, टायर लगा, बॉडी लगा, सब कुछ इंजन पिंजर कर देते हैं। छोटे बच्चों को गुड़िया दी जाए तो बच्चियां उसकी टांगे लगा, बाल लगा, सर लगा, बाजू लगा, कपड़े वो गए और तोहफे की ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ठीक इस तरह हमने भी किया। बाप ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, बाप ने अपनी जिंदगी हमें बख्श दी, लेकिन हमने उस तोहफे की कदर ना जानी, हमने उस तोहफे को अजीज ना जाना,
ہم نے اس تحفے کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، ہم نے اس تحفے کی عزت نہیں کی، ہم نے اس تحفے سے محبت نہیں کی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ سے واقعی محبت کرتا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کو اس تحفے کو عزیز جاننے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تحفے کے ایک اور پہلو پر نگاہ کریں۔ آپ کے جو تحفے کی قدر و قیمت ہے وہ آپ کے رشتے کی فطرت اور نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ عموماً تحفہ جو ہے وہ اپنے تعلق کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس کو مہنگا تحفہ، انہوں نے آگے دینے ہیں گورمے کا بون ایون کیک۔ جس سے کم محبت ہو انہوں نے آگے دینے ہیں کسی بھی بیکری، ایسا ہی ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اسے یونیورس کی جو ہے وہ شرٹ لا دیتے ہیں، جس سے کم محبت ہو اسے پینوراما سے لا دیتے ہیں۔ ہم کسی کو چھوٹا تحفہ دیتے ہیں، کسی کو بڑا دیتے ہیں، کسی کو سستا دیتے ہیں، کسی کو مہنگا دیتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کے جو ہمارا رشتہ ہے اس کی فطرت اور نوعیت کے لحاظ سے تحفہ دیتے ہیں۔ ہمارے تحفوں میں جو ہم لوگ دیتے ہیں ان میں ہمارے جذبات اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے، کتنی گہرائی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے دوسروں کے لیے کتنے جذبات ہیں۔ اسی طرح خدا کے اس تحفے سے بھی ہم خدا کی محبت اور اس کے جذبات کو ناپنے کی کوشش کریں کہ خدا اس دنیا سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کسی ایک قوم کے لیے نہیں دیا، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں دیا، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کسی ایک نسل کے لیے نہیں دیا، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کسی ایک رنگ کے لیے نہیں دیا، بلکہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ساری کائنات کے لیے دیا۔ اور اس نے جب ساری کائنات کے لیے اپنا بیٹا دیا تو اس نے کائنات کی سب سے پہلی چیز آپ کو دے دی۔ اس نے جو تحفہ آپ کو دیا وہ ساری کائنات میں سب سے عزیز اور سب سے مہنگا۔ آج جب ہم لوگ کرسمس منا رہے ہیں تو یاد رکھے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خدا اپنی محبت کو بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ خدا کو آپ سے اس قدر محبت ہے اور آپ خدا کی نگاہ میں اس قدر بیش قیمت ہے یا قدر رکھتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، ہمارے پاس کتنے بیٹے ہیں، کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 5، لیکن ہم 3، 4، 5 میں سے بھی کوئی بیٹا خدا کی خاطر قربان نہیں کرتے۔ لیکن خدا نے آپ کی قدر کرتے ہوئے، آپ کی قدر کو جانتے ہوئے، آپ کو عزیز جانتے ہوئے، آپ سے بے شمار محبت رکھتے ہوئے اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ کے لیے دے دیا، آپ کو تحفہ دیا، آپ کو گفٹ دیا، آپ کو عزیز جانا تاکہ آپ اس کرسمس پر جو ہے اس حقیقت کو جان سکے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے عزیز اور قیمتی تحفہ۔ سوال پھر یہ ہے ہمارا اس تحفے سے تعلق کیا ہے، ہم اس تحفے سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات جو خدا مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے، جب ہم تحفہ خریدتے ہیں تو تحفہ کیسے دیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں دکان سے لے کے تو کیسے گفٹ دیتے ہیں؟ اچھی بولا میں سنائی نہیں دیتا، پیک کر کے۔ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو آپ اسے لپیٹ کر پیپر میں، گفٹ پیپر میں
रैप करके अच्छा गोल्डन पेपर, सिल्वर पेपर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, जो भी आपके पास है, आप उसे अच्छा एक गिफ्ट पैक बनाकर उसे देते हैं। महंगा पेपर भी ले लेते हैं, तो मेरे वर्ग का बंदा सस्ते का भी काम चला, लेकिन तोहफा हमेशा पैक करके लपेट कर दिया जाता है। और जितना महंगा तोहफा होता है, जितना महंगा तोहफा होता है, उतना ही कीमती और दुरुस्त मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि तोहफा या गिफ्ट जो है वो जब खोले तो खूबसूरत लगे और तोहफा खराब भी ना हो। सुने, खुदा भी अपने इकलौते बेटे को, जो आपके लिए तोहफा है, किसी मटेरियल में लपेटना चाहता था। खुदा अपना तोहफा ऐसे नहीं देना चाहता था। खुदा अपना तोहफा जो खुदा ने अपना इकलौता आपको दिया है, वो किसी रैपिंग पेपर में, किसी चीज में लपेट कर आपको देना चाहता था। उसने सारी कायनात पर निगाह दौड़ाई, मैं अपना बेटा किस में लपेट कर भेजूं, मैं अपना बेटा किस में लपेट कर दूं। तो उसे सारी कायनात में सबसे कीमती चीज क्या नजर आई? इंसानी जिस्म। उसे सारी कायनात में इंसानी जिस्म कीमती और अजीज लगा। उसकी निगाह में उसने अपने तोहफे को देने के लिए इस इंसानी जिस्म को कीमती जाना और अजीज जाना। यीशु मसीह, खुदा का इकलौता, मेरा और आपका मुनज्जी, हमारे लिए तोहफा इंसानी जिस्म में लपेट कर पेश किया गया। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। बदन, इंसानी बदन। और इसीलिए हम लोग इस बात को खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। फिलिप्पियों के खत के 2 बाब में ये बात लिखी है कि वो इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानों की सूरत इख्तियार की। खुदा ने इस तोहफे को लपेटने के लिए जिस पेपर का, जिस गिफ्ट पेपर का इंतखाब किया, वो जिस्मानी बदन, इंसानी बदन। और फिर यीशु मसीह इंसान की सूरत इख्तियार करके इसमें जमीन पर पैदा हुए। लिहाजा यीशु की पैदाइश में जो है, हमें इस बात का एक इल्हामी पैगाम मिलता है, एक इल्हामी ऐलान मिलता है कि इंसान अजीम है और इंतहाई कीमती मखलूक। याद रखें, यह इंसान की तारीफ नहीं कर रहा, बाइबल इंसान की तारीफ कर रही है। खुदा ने इंसान को कीमती जानकर अपना इकलौता बेटा इंसानी जिस्म की सूरत में पैदा किया। इसका मतलब है खुदा की निगाह में इंसान जो है वो अजीम है और इंतहाई कीमती है। सवाल ये है, क्या हम भी इंसान को अजीम जानते हैं? क्या हम इंसान होते हुए दूसरे इंसान की कदर करते हैं? ये मेरे लिए और आपके लिए बड़ा अहम सवाल है। तीसरी बात, तोहफा नाज़िल किया गया, तोहफा लपेट में दिया गया। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है तोहफा खरीद देना, दूसरा स्टेप होता है तोहफा रैप कर देना, उसको पैकिंग में ले आना। अब तीसरा स्टेप क्या है? तोहफा देना। और चौथा स्टेप क्या होता है? तोहफा कबूल करना। क्या आपने इस तोहफे को कबूल किया? खुदा ने तोहफा चुन लिया, अपना इकलौता बेटा, उसे इंसानी जिस्म में उसने तख्लीक कर दिया। तीसरा स्टेप, उसने अपना बेटा इस दुनिया को दे दिया। अब चौथा स्टेप हमारी तरफ,
کیا ہم نے اس تحفے کو قبول کر لیا؟ اس زمین پر سب سے زیادہ خوش نصیب اور دولت مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحفے کو ایمان کا ہاتھ بڑھا کر اپنے دل میں قبول کر لیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، آج بہت سے لوگ ہیں جو شہرت مند ہیں، آج بہت سے لوگ ہیں جو عالم ہیں، نام ہے، پہچان ہے، دولت ہے، لیکن اس تحفے سے محروم ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اگر آپ نے نادانستہ طور پر اس تحفے کو ٹھکرا دیا ہے تو آپ نے خدا کے دل کو زخمی کیا ہے۔ کچھ لوگ نادانستہ طور پر اور کچھ لوگ جان بوجھ کر خدا کے تحفے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نادانستہ وہ جن کو اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن دانستہ وہ جن کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ یسوع مسیح میری خاطر اس میں زمین پر آیا، جن کو پتا ہے کہ یسوع نے میری خاطر اپنی جان دی، جن کو پتا ہے کہ یسوع نے میری خاطر لہو بہایا، جن کو پتا ہے کہ یسوع نے میری خاطر اس میں زمین پر صلیبی موت اختیار کی، وہ پھر بھی اپنی روشوں سے، اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، اپنی حرکات سے، اپنی برائیوں سے کنارہ نہیں کرتے اور انہی بدیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جنہوں نے دانستہ طور پر اس تحفے کو ٹھکرا دیا، انہوں نے خدا کے دل کو زخمی کیا۔ آپ نے خدا کے اس تحفے کی تحقیر کی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ تحفہ دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تحفہ خدا کی محبت ہے، یہ تحفہ خدا قدوس بھی ہے، اور یہ تحفہ ایک دن اپنی قدوسیت میں میری اور آپ کی عدالت کرے گا، اور جب میری اور آپ کی عدالت ہوگی اور ہمارے پاس خدا کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو بائبل کہتی ہے کہ پھر ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ باز آ جائیں، اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں۔ وہ احکامات جن کو خدا کہتا ہے، جو فرماتا ہے، جو خدا دیتا ہے، ان کو ماننا شروع کر دیں۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ بائبل میں لکھا ہے عبرانیوں کے غلطیوں کے خط کے 6 باب کی 8ویں آیت میں، فریب نہ کھاؤ، خدا چٹوں میں اڑایا نہیں جاتا۔ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوئے گا کیا ہوگا؟ وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اس تحفے کو قبول کر لیں۔ ابھی خدا نے آپ کو وقت دیا ہے۔ اے نادان، کیا معلوم آج دن، آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے اور تیرے پاس موقع نہ ہو کہ تو اس تحفے کو قبول کرے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 6 باب کی 2 آیت میں دیکھا ہے، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ کرسمس قبولیت کا وقت ہے، کرسمس نجات کا دن ہے، کرسمس خدا کا دن ہے۔ اس تحفے کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کا وقت ہے، اور جو اس تحفے کو رد کر دے گا، بائبل کہتی ہے وہ جہنم کا
हिस्सों। चौथा स्टेप तोहफा कबूल करना, और पांचवा स्टेप क्या होता है? तोहफे को खोलना। तोहफा लेने के बाद, कबूल करने के बाद उसे खोलना भी है, और फिर देखना है कि इसमें क्या है। आगे इस क्रिसमस पर मैं और आप यीशु मसीह को खोल लें, यानी उस खजाने को दरियाफ्त करें जो यीशु मसीह है, उस इरफान में तरक्की करें। बहुत से लोगों ने इस तोहफे को कबूल तो कर रखा है, लेकिन वो इसकी पहचान से ना वाकिफ है। बहुत से लोग नाम नहाद मसीही हैं, हर तरह की बुराई उनमें पाई जाती है, हर तरह की बदी उनमें पाई जाती है, हर वो बुरा काम जो बाइबल में लिखा है वो पाया जाता है, और फिर भी वो मसीह है, फिर भी कलाम को जानते हैं, फिर भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, फिर भी कहते हैं कि मसीह मेरा निजात नहीं था। जब तुम्हारी बुराई तुम में है तो निजात कैसी? जब बदी तुम में है तो निजात कैसी? जब बदकारी तुम में है तो निजात कैसी? जब गुनाह तुम में है तो निजात कैसी? ये शिकस्त खुर्दा मसीही है। बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा है। मसीह को पहचाने, हम मसीह को नहीं पहचानते, हम मसीह को नहीं जानते। याद रखें यीशु मसीह एक ऐसी मसीह और महदूद दौलत है जिससे पूरे तौर पर दरियाफ्त करने के लिए हमें सारी उम्र की जरूरत है। शब्द एक लफ्जों से, शब्द एक हर्फ पढ़ जाने से, शब्द एक हवालों से हम लोग मसीह नहीं बन जाते। बाज़ औक़ात जब मैं लोगों के घरों में जाता हूं, उनसे बातचीत होती है तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। लोग बाइबल के बड़े हवाले देते, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। लेकिन भाई हो सकता है लफ्जी तौर पर तू हर बात जानता है, मेरी बहन लफ्जी तौर पर तू हर बात जानती है, लेकिन तू मसीह के पोशीदा खजाने से बेखबर। तू नहीं जानती कि तेरी जो बदी तेरी जिंदगी में है वो झूठ बोलने की है, वो धोखा देने की है, वो गाली देने की है, वो कोई और है, वो तेरे लिए हलाकत का बायस हो जाए। अपनी बदी से किनारा कर। याद रखें ये क्रिसमस जो हम मनाते हैं ये महज अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है, अच्छे रंग घरों को करवाने का, डेकोरेट करने का नाम नहीं है। ये नाम है अपनी जिंदगियों को डेकोरेट करने का। ये दिन अपनी जिंदगियों को नए रंग में रंगने का नाम है, मसीह के रंग में रंगने का नाम है। अपने घरों को पेंट करते हैं, लेकिन हमारे दिल अभी तक तारीकी में काले हैं। जरूरत है इस बात की। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, याद रखें रियल क्रिसमस हमारा नहीं होगा। मैंने कहा तोहफे को खोलें, इसकी दरियाफ्त करें। ये एक एडवेंचर होगा मेरे और आपके लिए। एडवेंचर किया कभी किसी ने? कितने लोगों को एडवेंचर पसंद है? वाओ, आयशा को भाई एडवेंचर पसंद है। मैं एडवेंचर्स मुझे बड़े पसंद है एडवेंचर्स, पुटे काम करना। आप कभी जियोग्राफिक चैनल देखे तो वहां पे बड़े अजीब एडवेंचर्स लोग कर रहे होते हैं, पुटे काम कर रहे हैं।
enjoyment. आपको जब आप इस गिफ्ट को खोलेंगे, आपको इसमें से एडवेंचर्स मिलेंगे, आपको इसमें से एंजॉयमेंट मिलेगी, आपको इसमें से खुशी मिलेगी, आपको इसमें से इत्मीनान मिलेगा। जब किसी एडवेंचर करने वाले को पूछा जाए भाई ये क्या, तो कहता है मेरे दिल को इससे तसल्ली होती है। आप इस बाइबल के गिफ्ट को खोलें, इस बाइबल के एडवेंचर को देखें, आपको इससे दिल की तसल्ली मिलेगी। जब आप इस यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मौका देंगे, ये आपकी जिंदगी में आपके लिए अबदी इत्मीनान लेकर आएगा। यीशु की शख्सियत में आपको सच्चाई नजर आएगी, खूबसूरती नजर आएगी, ज़मीर की तसल्ली नजर आएगी, जिंदगी के मायने नजर आएंगे, अबदी उम्मीद नजर आएगी, अबदी इत्मीनान मिलेगा, अबदी खुशी मिलेगी, अबदी जलाल हासिल होगा, अबदी जिंदगी के वारिस होंगे, अबदी रफाकत में कायम हो जाएंगे, अबदी खुदा और अबदी दोस्त आपको मिलेगा। यानी बाइबल बताती है कि यीशु अबदी शख्स है, और अगर आप अबदियत में जाना चाहते हैं तो आपको यीशु के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ना होगा। जो अबदियत में जाना चाहता है उसके लिए यीशु जरूरी है। जो कोई यीशु पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि तो क्या करते हैं हम इस तोहफे को खोलते ही नहीं। जब किसी कार्ड पे लिखा हो लव यू, फौरन खोल के अंदर के लिखा है कि अंदर पर लिखा है हेट यू। लेकिन जिस तोहफे पर लिखा हो जीसस, उस कार्ड को वैसे ही साइड पे लगा दे, पता होता है एक ही पादरी निकल लिया। क्या है, हमें इस तोहफे को खोलना है, और जब हम इस तोहफे को खोलेंगे हमें इसमें से अबदियत मिलेगी। हालेलुया। पांचवी बात, खुदा ने तोहफा दे दिया, हमने तोहफा कबूल कर लिया, हमने उस तोहफे को खोल भी लिया। आगे क्या है, ये तोहफा दूसरों को दिखाने की जरूरत है। मैंने कहा ना, ये शर्ट मुझे तोहफे में मिली है। किसने दी ये शर्ट? आपको मुझे किसने दी? कह दो यीशु ने। शर्ट मेरी बेगम ने दी। तो मैं आप सबको दिखा रहा हूं, ये शर्ट मेरी बेगम ने मुझे तोहफे में दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो तोहफा मेरे पास है वो मैं बड़े फख्र से बयान कर रहा हूं कि कोई है जिसने मुझे तोहफा दिया है। मैं उस तोहफे देने वाले के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उस तोहफे देने वाले की जो है वो तारीफ कर रहा हूं। लाजिम ये है कि खुदा ने जो तोहफा हमें दिया जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उस तोहफे को दूसरों के सामने पेश करें। जिसे हमने कबूल कर लिया, हम लोगों को बताएं जो इससे महरूम है, आइए उनके सामने ये तोहफा लेकर जाए, आइए उन्हें दिखाएं, देखो मेरी जिंदगी कितनी गंदी थी, महरूम थी, अकेली थी, लेकिन अब ना तो मैं अकेला हूं, ना मैं महरूम हूं, ना मैं तन्हा हूं, ना मैं बदकार हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और मेरी तन्हाई को, मेरे अकेलेपन को, मेरी सारी नजासत को, मेरी हर एक चीज को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं अकेला नहीं हूं बल्कि यीशु मेरे साथ है। आइए ये तोहफा दूसरों को दिखाएं। और मरकज़ की इंजील उसके 8वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी पाप के जलाल में पाप रिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। कितनी खतरनाक बात। सारी जिंदगी आप दुआएं करते रहे, सारी जिंदगी कलाम पढ़ते रहे, सारी जिंदगी दैनिकियां लेते रहे, सारी जिंदगी
آپ خدا پرستی کرتے رہے اور جب باپ جلال میں آئے تو آپ سے منہ پھیر لیں. وجہ کیونکہ آپ نے باپ کو، بیٹے کو، روح القدس کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا. آپ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو تحفہ دیا گیا، آپ کے لیے وہ تحفہ زمین پر لپیٹ کر بھیجا گیا، لیکن آپ نے اس تحفے کو چھپا لیا. باپ کہہ رہا ہے جو مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا. ابن آدم بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا، یسوع مسیح جب دوبارہ آئے گا، لکھا ہے وہ بھی تم سے شرمائے گا، منہ پھیر لے گا. کتنی ہمارے لیے اذیت ہوگی اس دن، کتنی شرمندگی ہوگی اگر آپ کا بھائی آپ سے منہ پھیر لے، میں تجھے نہیں جانتا. 4 لوگوں کے سامنے بجلی ہو جائے گی. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری انسلٹ ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے منہ پھیر لے؟ کیا ہم چاہتے ہیں برابر کر دیے جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے فراموش ہو جائے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری سے کاٹ ڈالے جائیں؟ لکھا ہے جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے، آج لوگ خدا سے بھی دور ہیں اور باتوں سے بھی دور ہیں. اور فلپیوں کے خط کے پہلے بات کی کس نے کہا اگر اس تحفے کے پانے کے باوجود میں اور آپ خاموش رہے تو پھر آپ کو بھی مجھے بھی اپنی زندگی کی جانچ کرنا ہوگی. پولس رسول اپنی کیفیت کو بیان کرتا ہے فلپیوں کے پہلے باب کی 21 آیت میں، کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع. زندہ کیوں ہے؟ کبھی سوچا اب زندہ کس کے لیے ہیں؟ میں تو بس تیرے سے جینا، تینوں ویکھنا تو میں جینا. آج تو مر گئی نا تو میں بھی مر جاؤں. بیٹوں کے بڑے کھیلائلوں ہوتے ہیں اپنی ماں کے لیے، ماما بس میں تو آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں نے بھی زندہ نہیں رہنا. اور ماں کو کچھ ہو گیا نا اگر بیاہ ہو جائے بعد سے ان کی چھڑ دینا، ماں کی بات بھی گانا، مرنا تو بہت دور کی گال ہوتی. کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جیتا، لیکن پولس رسول کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. اگر میں زندہ ہوں تو بھی مسیح میں، اور اگر مروں گا تو بھی مسیح. میں زندہ ہوں تو بھی مسیح کے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی مسیح کے ساتھ. میری زندگی بھی مسیح ہے، میرا مرنا بھی مسیح ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ کرسمس منانا. ہماری زندگی کیا ہے؟ کپڑے پہن کر، پارکوں میں جا کر، اچھی روٹیاں کھا کر، چرچز کو ڈیکوریٹ کر کے، گھروں کو ڈیکوریٹ کر کے. کیا ہے ہماری زندگی؟ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے اس تحفے کو دوسروں کو دکھائیں، اس تحفے کو شیئر کریں. میرے بہنوں میرے بھائیوں، ضرور ہے کہ یہ تحفہ ہم تک نہ رہے بلکہ یہ تحفہ دوسروں تک پہنچے. خدا ہم سے پیار کرتا ہے. بحیثیت مخلوق اس نے ہمیں سوئے زمین پر پیدا کیا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے. میں اور آپ خدا کی نگاہ میں انتہائی قیمتی اور گران قدر ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے خدا کے تحفے کو قبول کر لیا؟
کیا ہم نے اس تحفے کو کھولا؟ کیا ہمیں جو تحفہ دیا گیا ہمیں اس پر فخر ہے؟ کیا یہ تحفہ جو ہمارے پاس ہے ہماری زندگی کے وسیلے دوسروں کو دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے شکر اس خدا کا اس کی بخشش پر جو بیان سے باہر ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں کچھ بھی قیمتی ہو، یسوع مسیح سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں۔ Jesus Christ is a gift for me and you۔ اس کرسمس پر خدا یسوع مسیح نے ہمیں تحفہ دیا، خدا باپ نے یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں تحفہ دیا تاکہ ہم اس تحفے کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ آج میری خواہش ہے کہ کرسمس، آج کا کرسمس آپ کے لیے مبارک ہو۔ میں آپ کو وہ تحائف دینا چاہتا ہوں جو قیمت سے زیادہ قیمتی، وقت سے زیادہ لمبے اور تمام خلا کو ملاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے تمام کہکوں اور مقدس خوشی، شادمان دل، شفاف ضمیر اور اس محبت کا متمنی ہوں جو کسی برائی کے بارے میں نہیں سوچتی۔ میں آپ کے لیے پھولوں کی خوشبو، سدا بہار، امر بیل اور سنوبر کی شیل فاختوں، گھنے جنگلات کی یادوں، پرسکون پہاڑوں اور برف کے ان گالوں کا متمنی ہوں جو خدا کی تمام مخلوقات کی حفاظت کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ کرسمس کی روح آپ کو اس کی رفاقت میں کھینچ لے جس نے سب کچھ بنایا، جو سب کچھ دیتا، جو سب کچھ کر سکتا۔ خدا باپ نے ہمیں تحفہ دیا، انسانی جسم میں اس نے لپیٹ کر ہمیں دیا۔ ہم نے اس تحفے کو قبول کیا۔ اب واجب ہے یہ تحفہ ہم دوسروں کو دکھائیں، یہ تحفہ دوسروں کے پاس لے کر جائیں۔ کرسمس تحفے اپنے پاس رکھنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کو دینے کا نام ہے۔ خدا اس کرسمس پر آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر جائیں تاکہ دوسرے بھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں بکھیرے۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور ریولیشن گاسپل چرچ کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ آمین۔